میں نے جتنا قرآن پاک کو پڑھا مجھے 5 اصول نظر آئے بیسیکلی فنڈامنٹلس کہ جس سے آپ جہاں بھی جس حال میں بھی ہوں پیسے کما لیں گے. پہلا اصول forgiveness is the power, یا دوسرے لفظ میں forgiveness کی جو طاقت ہے وہ کیا ہے. forgiveness ایک تو لوگوں کو معاف کر دینا اور ایک اللہ سے استغفار کرنا. اللہ سے استغفار کرنے سے کتنا رزق آتا ہے آپ کی سوچ ہے. اور استغفار کیا یہ صرف ہم جو روز کرتے ہیں وہ ہے یا کچھ اور چیز کا نام استغفار ہے. یہ بھی 2 چیزوں کے اوپر بات کرتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے 930 سال تقریباً تبلیغ کی ہے. 930 سال کے قریب 950 سال کے قریب انہوں نے صرف تبلیغ کی ہے. یعنی ان کی ظاہری زندگی اس سے زیادہ تھی, انہوں نے لوگوں میں زندگی گزاری سارا کچھ, پھر نبوت کا اعلان کیا. تو ان کی نبوت کا ٹائم 930 سے 960 سال کے درمیان ہے تقریباً. بہت کم لوگوں نے ان کے جو ہے وہ دین کے اوپر عمل کیا, لیکن انہوں نے لوگوں کو ایک ایسا فارمولا بتا دیا کہ جس سے رزق آتا ہی آتا ہے. سورہ نوح کی آیت نمبر, میں چونکہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں تو اس لیے میں وہاں سے پڑھنے کی کوشش کروں گا. آیت نمبر 10, 11 اور 12. اور ہم نے کہا اے لوگو اپنے رب سے استغفار کیا کرو, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پہ موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہارے مال سے اور تمہاری اولاد سے تمہاری مدد کرے گا, اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ رزق کی ڈائمینشنز اللہ نے بتائیں. اب یہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ نوح علیہ السلام کا جو دور ہے اس میں یہ موبائل فونز اور یہ ٹیکنالوجیز نہیں ہے, وہ ایگریکلچرل سوسائٹی ہے. تو ایگریکلچرل سوسائٹی میں کیا ہے؟ بارش, رزق ہے, اوپر سے پانی آتا ہے, فصلیں اچھی ہوتی ہیں, وافر پانی ہے, وافر پیسہ ہے, اچھی فصلیں, اچھی چیزیں. پھر اس کے بعد تمہارے لیے باغات بنا دے گا, یہ پھل فروٹ محنت زمین کے اندر. پھر اس کے بعد تمہارے مال سے یعنی تمہارے پیسوں سے اور تمہاری اولاد سے تمہارے بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا. یعنی اچھی اولاد جو ہے اس کی تربیت, یہ بھی رزق کے ذمے میں ہے. مطلب ایک باپ ہے, اس کے بچے جوان ہو گئے ہیں تو وہ بچے اس کی ہیلپنگ ہینڈ ہے نا, اس کے ساتھ کر رہے ہیں. اب سورس آف انکم بڑھ گیا نا. یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے, میں تمہاری مدد کروں گا, تمہیں خوشحالی دوں گا. خوشحالی کیا دوں گا؟ ایگریکلچر کے ذریعے. اور کس وجہ سے دوں گا؟ تمہارے باغ بناؤں گا, تمہیں یہ دوں گا. وجہ کیا ہے ان سارے انعامات کو دینے کی؟ استغفار. اب استغفار صرف یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, زبان سے کہنا. استغفار کی تسبیح وہ تسبیح ہے جو جو ہے وہ دانوں پہ منگوں پہ پڑی جاتی ہے, نہ ہاتھوں پہ پڑی جاتی ہے. استغفار کی تسبیح آنسوؤں پہ پڑی جاتی ہے. استغفار کی تسبیح مالک کے سامنے پڑی جاتی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے استغفار کا ایک طریقہ بتایا ہوا ہے, اس کو سمجھ لیں, رزق بھی آ جائے گا, زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. ایک طریقہ, یا رسول اللہ, یہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں, اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں اور اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش آ جائیں, یعنی آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں, تو اللہ کے رسول کو چاہیے گا کہ ان کے اوپر مہربانی کریں اور ان کو معاف کر دیں. یہ اللہ کو تو معاف کرنے والا اور مہربانی پائیں گے. یعنی اللہ نے اپنی پوری کی پوری ڈیڈیکیٹڈ پاور, قرآن پاک کی آیت کو سمجھیے, یہ نص ہے کہ اللہ نے اپنی ڈیڈیکیٹڈ پاور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ذات میں ریسٹ کر دی ہے. استغفار کا طریقہ کیا ہے؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری ندامت. میں نے کہا نا استغفار کی تسبیح جو ہے نا وہ منکوں پہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا, 10 کروڑ دفعہ کہتے رہے, اللہ نے بھی پتا تھی اندروں کی ٹک سے آنے ہو. ٹھیک ہے, ایک ہلکی سی جو ہے نا وہ ندامت. کہا جاتا ہے نا کہ جہاں عبادتیں قبول نہ ہوں وہاں ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں. یہ جب آپ کے اندر یہ آتی ہے نا کہ مالے غلطی ہو گئی ہے. میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی, یعنی آپ صرف میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا اللہ سیکھا ہے. میں نے کو کہا تھا ہمارے نا ایک علاقے میں ایک آنٹی ہوتی تھی, وہ بچوں کو بہت ڈانٹتی ہوتی تھی. تو ہم چھوٹے تھے, مطلب سائیکلنگ چلایا کرتے تھے, دوسری تیسری چوتھی کی بات ہے, سڑک پہ اس وقت اتنی ٹریفک بھی نہیں ہوتی تھی, تو ہمارے گھر کے بعد بڑی سڑک تھی تو ہم سائیکلنگ چلایا کرتے تھے. تو ایک دن وہ آنٹی کا جو بیٹا تھا نا, وہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی یا کچھ ایسا ہو گیا, تو اس کو لگتا تھا کہ آنٹی جو ہے نا وہ آج ماما لوگوں کے ساتھ ہی لڑتی ہیں تو بچوں کو تو بہت مارتی تھی. تو اس کو بڑا جو ہے نا وہ لگتا تھا کہ آج تو بس گئے. تو وہ سائیکل چلاتے ہوئے ہمارے تھے, تو اس نے دیکھا کہ ماما دروازے پہ کھڑی ہیں اور ماما کو غصہ بھی چڑھا ہوا ہے اور ماما نے آج گھنٹی بھی بڑی لگانی ہے. وہ بچہ بہت سیانا تھا, اس بچے نے مجھے اللہ سکھایا ہے, میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, میں اللہ کو حاضر نظر جان کے کہتا ہوں, چھوٹے سے بچے نے مجھے اللہ سکھایا تھا کہ اللہ کے ساتھ بات کیا کرنی. اس نے نا اپنی سائیکل چھوڑی اور دوڑتا ہوا جا کے, اس سے پہلے کہ ماما کو بولیں یا کوئی باتیں کریں, اس نے جا کے ماما کو گلے لگا لیا. اچھا ماما سوری نا, غلطی ہو گئی نا. تو ماما کو غصہ بھول گیا, ماما کو بھول گیا اس نے کیا کرنا تھا. اس نے اس کو گلے لگایا, ہائے میرا پتر تینوں ساٹتے نہیں لگی. تو اس دن مجھے سمجھ آیا کہ اگر آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے, اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو اس کے پاس جا کے اتنا ہی کہنا ہے نا کہ یا اللہ سوری نا, غلطی ہو گئی نا, تو چل, تو وہ ایک دم سے وہ آپ کو کور اپ کر لے گا. تو جب اللہ کور اپ کر لے گا تو مسئلے حل ہو ہی جائیں گے. بالکل, اللہ تو مہربان ہے. یہ اس استغفار کی پاور کو سمجھیے, یہ قرآن پاک میں اتنا بڑا نسخہ ہے. ہم لوگ استغفار پڑھتے ہیں, ہوتا کچھ نہیں. وہی لا آف ریورس اٹریکشن جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا. ہم سوچتے یہ ہیں کہ ہم جو ہے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم اندر گناہوں سے بھرے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, ہم اندر سے اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, اندر نیگیٹو انرجی اٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہے. ہم اللہ کے اوپر جو ہے نا وہ بھروسہ کرتے ہیں, لیکن اندر سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں, یہ آپ کچھ لا آف اٹریکشن خیال ہوتے پتہ نہیں معافی ہوگی بھی کہ نہیں, یقین کے ساتھ ہوگی. اس یقین کے ساتھ جائیں نا اللہ کے ساتھ.